ادب ناظرین، آئیے ہمارے چینل میں آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے۔ آج ہم ایک جلسے کی رپورٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کتاب کی رونمائی پر مشتمل تھا۔ یہ کتاب جناب سید علی حیدر رضوی سینئر صحافی کے مختلف مضامین پر مشتمل ہے، جس کا نام قلم کیسے رکھ دوں ہے۔ اس کی رسم اجرائی 6 مارچ بروز ہفتہ 2021 کو اردو مسکن کے خواجہ شوق ہال میں عمل میں آئی۔ وہاں ایک ادبی اجلاس بھی رکھا گیا تھا جس پر کافی لوگ اردو پر اور کتاب پر اپنا اظہار خیال کیا، اور مجید بیدار صاحب نے کتاب پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا، اور جناب جاوید کمال صاحب، ڈاکٹر جاوید کمال صاحب کی نظامت میں یہ جلسے کی کارروائی مکمل ہوئی۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو اس جلسے کے اقتباسات دکھاتے ہیں۔ علیکم، میرے عزیز دوست، بچپن کے ساتھی پروفیسر مجید بیدار صاحب، جناب غوث الدین صاحب، اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکرٹری، اور میرے عزیز دوست واحد خان صاحب اور محبوب فرید صاحب، یہ بھی میرے جانی دوست ہیں، اور ہم دونوں کئی اخبارات، کم سے کم 3 اخبارات میں ہمارا ساتھ رہا ہے، اور جناب ریاض صاحب، آپ کا بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہا، اخبار میں بھی ساتھ رہا، مگر یہ رہا کہ ایک ہی ٹائم میں ہم دونوں اخبار میں نہیں رہے، اور میرا تعارف چند دن پہلے ہی غائبانہ تو تھا، اور ہمارے جاوید کمال صاحب جو اپنی نظامت کا کمال دکھا رہے ہیں، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ کوئی شارٹ ٹائم پر میں نے مدعو کیا اور وہ میرے خلوص کو پرکھے اور حاضر ہو گئے۔ بہرحال میری یہ کتاب میرے طویل 60 سالہ، تقریباً 60 سالہ صحافتی دور کا ایک معمولی جز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 میں 1 نمبر دیا جا سکتا ہے۔ 100 مضامین اگر میرے چھپے ہیں تو ان میں 1% یہ کتاب کا ہے، اور یہ 2 سال کے اندر تباہ ہونے والے مضامین کا مجموعہ ہے۔ میں پوری کتاب اگر چھپاتا تو جیسا ابھی شکایت ہو رہی، مضمون ہی طویل ہے، اور پورے طویل مضامین ڈال دیتا تو شاید میر امن بھی میرے لیے ہاتھ جوڑ دیتے کہ صاحب میری جو ہے کتاب بھی طلسمات ہوش روا بھی اتنی نہیں تھی، آپ اتنے ضخیم لکھ دیے کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے یہ کتاب، جیسا کہ ہمارے ریاض صاحب نے بتایا، کہ اپنے ماں باپ کے نام پہ معنون کی ہے۔ یقیناً میں نے اس لیے معنون کی کہ میرے ماں باپ نے جس طرح میری پرورش کی، اس دودھ کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو میری استطاعت تھی، جو عقیدت میں ان کو پیش کر سکتا تھا، ان کے نام معنون کرنا میرا فریضہ تھا۔ دوسرے، میرے ماں باپ کے بعد جو اہم شخصیت میری زندگی میں شامل رہی، وہ جناب ضمیر حیدر صاحب تھے، جن کے نام بھی میں نے معنون کی ہے۔ لیکن میرا افسوس یہ ہے کہ میرا وہ مضمون جو جناب ضمیر حیدر صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کے اوپر تھا، وہ وقت پر مجھے ملا نہیں، کیونکہ میرا بہت سارا اثاثہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس میں ضمیر حیدر صاحب کا مضمون بھی تھا جو میں تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ میں پھر بھی کوشش میں ہوں، انشاءاللہ وہ مضمون مل جائے تو آئندہ کی کسی کتاب میں شائع کروں گا۔ ایک بات جو تمام مقررین نے میری توجہ دلائی ہے، اور وہ میری کمزوری یا خوبی جو بھی سمجھی جائے، میرے مضامین طویل ہوتے ہیں، مجھے اس کا اقرار ہے۔ میں نے اپنے مقدمے میں بھی اپنی طوالت کے لکھنے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک کہانی بھی میں نے بیان کی ہے کہ طوالت کیوں ہوتی ہے،
تو میں کسی مضمون کے کوئی گوشے کو تشنا رکھنا نہیں چاہتا. چنانچہ میں نے وہ کوے کی کہانی درج کی ہے کہ اگر کوئی سنائے تو چھوٹے بچے کے لیے کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوا ڈالا کنکر پانی آیا اوپر، کوا پیا پانی، ہو گئی کہانی ختم بول کے یہ سنا دیں گے. مگر میں جب لکھوں گا اس کہانی کو اپنے ڈھنگ سے تو پہلے میں تپش کا ذکر کروں گا، پیاس لگنے کے اسباب بیان کروں گا، تب مضمون یقیناً طویل ہو جائے گا. اسی لیے میرے مضامین طوالت اختیار کرتے ہیں. اور میری توجہ سب سے عزیز دوست میرے اور پروفیسر اردو کے پارکھی، بہترین تنقید نگار، بہترین ادب شناس میرے عزیز دوست بیدار نے، مجید بیدار نے اپنے مقدمے میں بھی لکھی ہے کہ تمہارے مضامین طوالت اختیار کرتے ہیں. مجھے اقرار ہے انہوں نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے بھی مجھے تعمیری تنقید سے نوازا ہے اور میں اس کا ممنون ہوں. میں وہ شخص نہیں ہوں کہ تحریرات پہ تنقید ہوں تو برہم ہو جاؤں یا چڑ جاؤں یا قطع تعلق کر لوں. میں قدر کرتا ہوں ایسے تنقید نگاروں کی جو میری کمزوریوں کو گنائیں، مجھے آگاہ کریں کہ آپ کی طرف کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کی یہ وجہ ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے، یا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی خوبی ہے. ہر مصنف کی کتاب ہو، کوئی تصنیف ہو، تخلیق ہو، اس کے اندر فکشن بھی اگر ہو تو فکشن میں عبارت آرائی اگر نہ ہو تو وہ کیا مزہ دے گی. قدیم ادیب جتنے تھے وہ مضمون کے ساتھ عبارت آرائی پوری کرتے تھے. عبارت آرائی کے بغیر نہیں ہوتا، مضمون میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. اگر آپ فطرت پہ مضمون لکھ رہے ہیں، نیچرل بیوٹی کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں، تو آج بادل نکلے تھے، سورج نکلا تھا، آج دھوپ زیادہ نہیں تھی مگر روشنی زیادہ تھی، سنی مارننگ تھی، ہاں چاند نکلا تھا، 14ویں کا چاند تھا، بڑا خوبصورت تھا. یہ کوئی بیان نہیں ہوا. اس کو آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ صبح کیسی ہوئی، چڑیاں کیسے چہچہا رہی تھیں، پھول کیسے خوشبو بکھیر رہے تھے. وہ تمام تفصیلات جب آئیں گی تو آپ کے مضمون میں جان پیدا ہوگی، ورنہ نہیں. یہ میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو اختلاف ہو، کیونکہ آج کل فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، لوگ فاسٹ فوڈ جلدی کھا لینا چاہتے ہیں، گھر میں بریانی دم دے کے کھانا نہیں چاہتے. میں وہ زمانے کا آدمی ہوں جو گھر میں بریانی دم دینے کی ہوئی زیادہ کھاتا ہوں بنسبت ہوٹل کے. گھر کا کھانا مجھے عزیز ہے، فاسٹ فوڈ عزیز نہیں ہے، اور فاسٹ فوڈ صحت کے لیے مضر ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. تو میری تحریر بھی تفصیلات اس لیے لیتی ہے کہ میں پیش بندی کا ایک نقشہ کھینچ کے اس کے بعد اس کو لکھتا ہوں. یہ بات آپ میرے اس میں بھی دیکھیں گے. آپ شخصیات کے اوپر بھی جو میں نے مضمون لکھے تو اس دور کا جو زمانہ تھا، جو اجتماعی ذمہ داری تھی بچوں کی تربیت کرنے کی، محلے والے، گھر والے، خاندان والے سب ٹوکتے تھے. یہاں تک ان کو حق تھا کہ کوئی غلط حرکت کرتا ہوا دیکھتا تو ٹوکتے تھے، مارتے بھی تھے. آج سگا چچا اگر بھتیجے کو مارے تو اس کی اماں لڑنے آ جاتی ہے، کسوٹا کس کے، کسوٹا ہاتھ میں لے کے. تو اس طرح یہ میرے مضامین کی طوالت کا سبب ہے. اگر کسی کو گراں گزرتا ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مضمون کے اندر کوئی نہ کوئی شگوفہ لاؤں، کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑوں، تاکہ طوالت اس کے لیے اکتاہٹ کا باعث نہ بنے. بہرحال ان چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. سامعین اور ہیں، مجید بیدار صاحب ہیں، ہمارے غوث صاحب ہیں، اور جو ہے ہمارے اور کوئی باقی نہیں، بس ہیں 2 سامعین ہیں. اس سے پہلے کتاب کی رونمائی ہوگی، اس کے بعد مجید بیدار صاحب اور غوث صاحب مخاطب کریں گے، محمد غوث صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کریں گے ان کی تقاریر بھی. شکریہ. کتاب کی قیمت 500 روپے اس لیے رکھی گئی ہے، اس کے اوپر میرا ذاتی خرچہ 600 روپے سے زائد آیا ہے. 100 روپے پہلے گھاٹے میں قیمت رکھا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ قربانی کا بکرا 7 کلو کا 7000 میں لینے تیار ہے. 1000 روپے کلو گوشت پڑا تو نہیں کرتے. لیکن یہاں پر وہ
300 रुपये भी बाहर दिख रहे हैं, 500 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत दिख रही है। हकीकत ये है कि मेरी आप किताब देखने के बाद अंदाज़ा करेंगे, जो पब्लिशर्स हैं अगर कोई बैठे हैं तो किताब को देखें, उसकी ज़खामत को देखें, उसका गेटअप देखें, उसके जो तकमील पाया है। मैं ये सोच रहा था, मेरे मिडिल स्कूल के साथी बार बार हमको उठा रहे थे और जो है रस्म इजरा अब हो रही है तब हो रही है, तो मैंने सोचा कि स्कूल में हमको किसी टीचर ने इतने उठ बैठ नहीं कराए जिनने हमको इन्होंने उठ बैठ करा दिए। तो बहरहाल एक अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सिटी मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में हम दोनों साथी थे और उसके अलावा दारुशिफा में बकसरत हमारी मुलाकात होती थी। तो वो दौर 1965-66 का है और उस 1965 में मेरी पहली किताब, जबकि मैं 9वीं जमात में था, शाये हुई थी। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि तालिब इल्मी से ये जो ज़ौक़ हम में है वो अभी तक जारी व सारी है। रहा मामला हमारे असातिज़ा जो थे, बेचारे लाजमी है अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है। तो हमारे असातिज़ा ने हम तमाम दोस्तों के गिरोह को एक नाम दिया था सिटी मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल में। वो कहते थे अकबर के 9 रतन थे, ये हमारे स्कूल के 11 रतन हैं कहते। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। थोड़ी देर से बात करता हूँ, थोड़ी देर से आ रहा हूँ, थोड़ी देर से बात करता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि उस ज़माने में ही 9वीं जमात के तालिब इल्म आप और हम ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम देने जाते थे। वो लिखी हुई तहरीरें आज भी हमारे पास महफूज नहीं हैं। उसके अलावा मुबाहिसे में हिस्सा लेते थे। अज़हर अफसर बच्चों के प्रोग्राम को एडिट किया करते थे। तो जब अनाउंसर ने कहा अब मजीद बेदार एक अपना मजमून पेश करेंगे, तो रुको बोले। तो लोगों ने पूछा क्यों? मजीद बेदार अपना मजमून पेश करेंगे जिसका नाम है सो जाओ। तो इस तरह से हंसी मजाक के साथ हम लोग तालिब इल्मी को बड़े खुशगवार अंदाज से गुजारे। आज के बच्चे की तरह नहीं, पढ़ने में ऐसे मसरूफ़ हैं कि खेल कूद से बेनियाज। हर किस्म की शरारत, हर किस्म की जो है जिद्दत पसंदी हमारी फितरत में थी। नतीजा ये हुआ कि हम जब लिखने बैठे, मैं समझता हूँ मेरे अब तक मुख्तलिफ़ अदबी मज़ामीन की तादाद 1000 से ऊपर है जो मुख्तलिफ़ अखबारों में छपे हैं। और सियासी मज़ामीन भी मैं लिखता रहता हूँ। पहली मरतबा मैंने जो 1966 से लिखना शुरू किया, और मैंने इससे पहले भी कहा था साइंस की दुनिया में मेरे मज़ामीन आए। तो ये लिखदार डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब, डायरेक्टर और सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा अदीब, शायर, वकील, सहाफ़ी और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी इंसान को समझना है तो उसे लिखने दो। लिखने से उसकी शख्सियत, उसकी अफ़कार और तक़य्युल और इल्म और तजुर्बे का पता चलता है। किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है। एक मुसन्निफ़ को कई मराहिल से गुज़रना पड़ता है। पहले तो लिखना, फिर उसकी कंपोजिंग करवाना, फिर उसकी इशाअत, और सबसे बड़ा मरहला रस्म रूनुमाई है जो आज हो रहा है। शायद जिगर ने यही बात को ज़ाहिर करने के लिए कहा हो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए
ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آدمی اسی وقت لکھتا ہے جب بہت پڑھتا ہے۔ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب علیہ الرحمہ نے کہیں لکھا ہے، پہلے پڑھیے، آپ جتنا پڑھیں گے تو یا تو آپ لکھیں گے یا بولیں گے۔ تو پہلی چیز ہے پڑھنا، اور پھر بامقصد چیزیں پڑھنا، اور پھر اس کو اظہار کرنے کا فن آتا ہو۔ بنیادی طور پر دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے، دوسرے صرف دنیا کی فلاح کے لیے۔ اور جس نے بھی صرف دنیا کی فلاح کے لیے لکھا یا پڑھا تو اپنی عمر کے آخری حصے میں پچھتاتا رہ گیا۔ اس کے برعکس جس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھا بھی، لکھا بھی اور اس کو شائع بھی کیا تو امید ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے بامقصد لکھنا چاہیے، اور یہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کی کتاب اگر کوئی شہر میں نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، آپ کی کتاب ملک میں کوئی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں۔ اب دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، ایک مٹھی میں، ماؤس کے مٹھی میں آ گئی ہے۔ اگر آپ کی صلاحیت ہو، آپ کے افکار اعلیٰ ہوں، آپ میں جدت ہو، آپ میں تڑپ ہو، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آج نہیں تو کل اس تحریر کی ضرور قدر کی جائے گی۔ مقصد کے تحت لکھنے والوں میں ایک سید زادے کا نام ہے، اور وہ ہے سید علی حیدر رضوی۔ ان کے علم اور تجربے سے ہمارے نوجوانوں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ علم کا سمندر اور تجربات کا بہتا دریا ہے۔ آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو پائیں گے کہ ایک مخلص انسان ہے، سادگی پسند ہے، بے لوث ہے۔ میں ان سے گزشتہ 15 سال سے واقف ہوں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے، گفتگو کرنے کا موقع ملا تو میں نے یہی پایا کہ وہ ایک سید زادے ہیں، اور سید زادے جو بات کہتے ہیں بے باک کہتے ہیں۔ آپ ایک صحافی ہیں، ادیب ہیں، لیکن اور اس کے باوجود حیدرآباد کے کم و بیش صرف ایک اخبار کو چھوڑ کر تمام کثیر الاشاعت اخبارات میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ہے کہ آپ کتاب خرید کر پڑھیں۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب خرید کر پڑھیں۔ تو بہرحال اب اس سے پہلے کہ ہمارے معزز مہمان خصوصی یا صدر جلسہ آپ کو مخاطب کریں، آج کی اس تقریب کے نوشہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی جو کتاب میں طویل مضامین ہے، تقریر ان کی طویل نہیں ہوگی، چونکہ وہ آج کے نوشہ ہے، اور نوشہ کا کام صرف قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ تو آئیے میں آج کے نوشہ جناب سید علی رضوی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب علی رضوی صاحب۔ آمین یقیناً طویل نہیں ہے، اس بارے میں بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کتاب کو اپنے مرحوم والدین کے نام معنون کیا ہے، تو یہ ایک فرما بردار بیٹا ہی کر سکتا ہے، ورنہ آج کل کی اولاد تو ایسی ہی ہے کہ اپنے ماں باپ کا اپنے دوستوں سے تعارف کروانے میں بھی انہیں تکلف ہوتا ہے۔ اس دور میں آپ اپنی کتاب کو اپنے والدین مرحوم کے نام معنون کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی لیے آپ اس قدر خوبصورت مضامین لکھنے پائے۔ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی لیے آج آپ کی اس کتاب کی رسمی رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ رہی بات کتاب کی قیمت کی، تو جیسا آپ نے کہا کہ آج کل پرنٹنگ کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے
एक 2 मिनट आसिफ भाई, 2 मिनट, अभी 1 मिनट, अभी रस्म इजरा होती है उस वक्त ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अभी 1 मिनट हो रही उसके बाद। तो बहरहाल जो है किताब की जो है कीमत के बारे में और लोगों को जो डिस्काउंट पूछा गया अभी, जैसा ताहिर रुमानी साहब और कोई बोल रहे थे कि भाई कम होनी चाहिए थे, तो ये हमारा मिजाज है कि एक आदमी गांव से शहर आ रहा था, तो उसने अपने दोस्त से मशवरा किया कि मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ के माहौल से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्या करना चाहिए, किधर है, कुछ चीज़ें भी मुझे ख़रीदना है। तो उस गांव वाले दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि देखो कीमत बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो लोग, हमेशा जो है जो भी कीमत दुकानदार बोले उसको आधी कीमत में चुका लेना तुम। तो वो शहर आ गया, आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद छतरी की दुकान पे गया, बारिश का मौसम था, तो उसने जो है दुकान मालिक से पूछा कि भाई छतरी कितने की है, तो उसने कहा कि 600 रुपये। तो उसको दोस्त की बात जहन में आई थी कि आधी कीमत बोलना चाहिए, तो उसने कहा कि भाई 300 रुपये में दे रहे। तो दुकान वाले ने कहा कि नहीं नहीं, इतनी जो है कम में तो नहीं हो सकती, ठीक है 400 रुपये में ले लो। तो फिर उसने कहा 200 रुपये में दे रहे हैं क्या आप? तो उसने कहा कि अरे यार तुम खरीदना है नहीं खरीदना, अच्छा चलो 300 रुपये में ले लो। तो फिर उसने कहा 150 रुपये में दे रहे हैं क्या आप? तो दुकानदार बेजार होकर बोला फ्री लेके जाओ। तो उसने कहा 2 दे रहे हैं क्या आप? तो ये हमारे चुकाने का अंदाज है, चाहे किताबें हो, चाहे छतरी हो, चाहे तरकारी हो, ये हम अपनी फितरत बना ली है कि हर चीज़ को कम करके लेना चाहते। कम से कम आप तमाम से गुजारिश है, अदब के मामले में वकालत का मुजाहरा मत कीजिए। हर जगह हम पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जहां अदबी किताबें ख़रीदने का मामला होता है तो डिस्काउंट पूछते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते बेतकल्लुफ़ कि फ्री अगर नुस्खा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये अंदाज में रहते हैं। तो बहरहाल किताबें ख़रीद कर पढ़िए। आज की जो किताब है मेरी ख्वाहिश है कि कीमत देकर पढ़िए। अब ये खुशकिस्मती है कि 600 की किताब आपको 50% डिस्काउंट से आज 300 रुपये में मिल रही है, तो इस मौके को गनीमत जानिए और 300 रुपये अदा करके ये किताब घर ले जाइए। अच्छे मज़ामीन है, पढ़िए, पढ़ाइए और हालात से वाक़ियत हासिल कीजिए। शैतान से इंटरव्यू आप नहीं ले सकते, शैतान से इंटरव्यू उसमें मौजूद है, ये पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए शैतान है कौन, शैतान की शख्सियत होती क्या है। गांधी जी को हमने नहीं देखा, सुना है बहुत कुछ, लेकिन आप उस मजमून में वहाँ मजमून पढ़ेंगे गांधी के मुताल्लिक़ तो आपको हकीकत मालूम होगी कि गांधी जी कौन थे, उनके ख्यालात क्या थे। तो बहरहाल किताब ले जाइए, मेरी ख्वाहिश है। तो आइए आज का सबसे खुशगवार मरहले की इब्तिदा करते हैं। मेरी मुराद है गुलपोशी की। मैं उर्दू का रोबोट कहा जाए तो मैं समझता हूँ गलत ना होगा, इसलिए कि आज वो सिद्दीपेट रोबोट बात नहीं करते सर, जी बात कर रहे मगर सर, जी हाँ, रोबोट बात नहीं करते पर रोबोट बात नहीं किया करते यानी एक ऐसा इस्तिआरा है रोबोट जो काम करते हुए थकता नहीं है, और ये उर्दू की ऐसी मशीन है, मैं समझता हूँ एक ऐसा औज़ार, एक ऐसा टूल है। मुझे हैरत हुई कि सुबह में आज सिद्दीपेट के सेमिनार में मौजूद थे साहब, और सिद्दीपेट यहाँ से 150 किलोमीटर करीब दूर है, 300 किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया, और मुझे हैरत हुई कि ये वक्त से पहले यहाँ पहुँच चुके थे। मैं आपकी इस स्पिरिट को सलाम करता हूँ, और आज के नौशा जनाब डॉक्टर रज़वी साहब, जी जनाब डॉक्टर जावेद कमाल साहब, जनाब ताहिर रुमानी साहब, फरीद सहर साहब, वाहिद साहब, डॉक्टर महबूब फरीद साहब, रियाज भाई, शुजा साहब, अब्बास साहब, डॉक्टर फरदीन साहब, डॉक्टर हबीब साहब, और मेरे मस्कन के एम्प्लॉइज़ अगर मौजूद हों, सामाईन, आज के डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स, बड़ी खुशी हुई कि कैसे शख्स की रस्म इजरा किताब की, और एक ऐसे उन्वान के साथ अभी कलम कैसे रख दूँ।
ایک ایسا چونکا دینے والا ٹائٹل تھا، یہ نومنکلیچر ہے جو کسی بھی قوم کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ قلمکار وہی ہوتا ہے جو اپنے پڑھنے والے قاری کے اندر جدت پیدا کرے۔ میں جب یہ عنوان پڑھ رہا تھا، میں اپنے اس پڑھنے کے دوران پوسٹ گریجویشن کے ایک کتاب آئی تھی ہمارے اپنے پولیٹیکل سائنس کے سلیبس کی، اس کا نام تھا پالیٹکس امانگ نیشنز، جس کو ہینس جے مارگندو نے 1948 میں لکھا تھا۔ وہ شکاگو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، بیسیکلی وہ جرمنی کا یہودی تھا، بعد میں اس نے امریکہ ہجرت کی۔ بہرحال اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، لیکن اپنی کتاب کے پہلے ورق پہ اس نے یہ لکھا کہ پولیٹکس از اے اسٹرگل آف پاور۔ کئی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سماجی علوم کے اساتذہ یا طلباء یا اسکالرز بیٹھے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے، اگر آپ اس کو پوری طرح نچوڑیں گے تو اس نچوڑ کا جو جوس، جو امتزاج نکل آئے گا، وہ یہ ہوگا، ابھی قلم کیسے رکھ دوں۔ میں آپ کی توجہ سورہ بلد کی اس آیت کی طرف بھی مبذول کرنا چاہتا ہوں جو لقد خلقنا الانسان فی کبد، جس کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے انسان کو اسٹرگل کرنے کے لیے، ٹوائل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم انسانی خواہش یا انسان کی جدوجہد یا انسان کی جدت یا انسان کی کوشش کو اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تو جو انسان فلرش ہوتا ہے، پراسپر ہوتا ہے، وہ اس کی کوشش کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ پوری قوم پر اپلائی کر دیتے ہیں، ایک بلاگ ہے، نیوز بلاگ، جس کا نام ہے فرام پالیٹکس ٹو پیراڈائز، فرام پالیٹکس ٹو پیراڈائز۔ اگر آپ ابن خلدون کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے وہ المقدمہ کا، جس میں حکمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کتاب کے جو اوریجنل ٹرمز ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کروں۔ مجھے ابھی اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا آرٹیکل لکھ رہا تھا، غالباً 6 مہینے ہو گئے اس کی تکمیل نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے 2-4 مہینے اور لگ جائیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی قلم کیسے رکھ دوں کے اوپر ابن خلدون نے جو قلم اٹھایا تھا اس کی تکمیل میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ایک اسپارک پیدا کری ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب، لقد خلقنا الانسان فی کبد کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری آراء بیان کی ہیں، بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس میں حکمت کی بھی بات آتی ہے۔ ایک کتاب آئی تھی جس کا نام تھا فرام پاورٹی ٹو پاور، تو یہ اگر ہم پالیٹکس ٹو پیراڈائز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ مضمون، ابھی قلم کیسے رکھ دوں۔ میں جناب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، رضوی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، کہ آپ نے ایک ایسی خوبصورت تصنیف، بات ہوئی 500 روپے کی، 600 روپے کی، 300 روپے کی، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی میں حیدر رضوی صاحب نے سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض تحریر تو بہت خوب ہے، شیطان سے بھی انٹرویو لیا ہے آپ نے کافی جد و جہد اور کوشش کے بعد، اور گھر میں ویجیٹیبل شیر خورما بھی شاید اس کا بھی فارمولہ آپ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں، اور مشہور موسیقار نوشاد کے بارے میں بھی آپ کی تحریر ملتی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال سماج پہ طنز، سماج کی جو ناسور ہے اس کی نشاندہی کرنا، اور اس ناسور کو بھرنے یا ان زخموں کو بھرنے کی تجویز اور حل بھی آپ نے اپنی کتاب میں، اپنی تحریروں میں بتایا ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہے، کافی خوبصورت کتاب ہے، تحریر بھی اچھی ہے، کتابت بھی اچھی ہے اس کی، اور جو ہے ٹائٹل وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا مقدمہ پیش لفظ جو ہے وہ پروفیسر مجید بیدار صاحب نے لکھا ہے، جو مصنف کے ہم کلاس رہ چکے ہیں، کلاس میٹ رہ چکے ہیں،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تقریر کریں گے تو بہت ساری معلومات مصنف کے بارے میں آپ کو مل جائیں گی، چونکہ یہ ہائی اسکول یا پرائمری اسکول سے ہی دونوں ساتھ رہے ہیں۔ تو آئیے اب اگلے مقرر کو ہم آواز دیتے ہیں، ریاض احمد صاحب، جو بہترین کالم نگار ہیں اور سیاست اخبار سے وابستہ ہیں۔ آپ کی تحریریں ہم سیاست میں پڑھتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اظہار خیال کر سکتے ہیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں رضوی صاحب کی تحریریں بھی سیاست اخبار میں چھپتی رہی ہیں۔ تو تحریروں کی اہمیت، کالموں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ریاض احمد صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں ریاض احمد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیس پر تشریف فرما جناب پروفیسر مجید بیدار صاحب، جناب غوث صاحب، واحد خان صاحب ایڈوکیٹ، اور علی حیدر رضوی صاحب، ڈاکٹر محبوب فرید صاحب، اور جاوید کمال صاحب۔ جاوید کمال صاحب نے جب مائک سنبھالا تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جناب علی حیدر رضوی کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے لفظ نوشہ استعمال کیا کہ علی حیدر رضوی صاحب سے سب کچھ توقع کی جا سکتی ہے اور اس کا امکان بھی پایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو شخص شیطان سے انٹرویو لے یا گاندھی جی کے ساتھ حیدرآباد کی سڑکوں پر چہل قدمی کرے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال ابھی مجھے کتاب دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا نام علی ہو، حیدر ہو اور رضوی ہو تو اس میں خوبیاں ہی رہیں گی، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں۔ بہرحال علی حیدر رضوی صاحب جس انداز میں علم کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں میں نے تقریباً 1 سال تک ایز اے گیسٹ فیکلٹی خدمات انجام دی، اور آپ وہاں اسٹوڈنٹ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو اساتذہ پر بھاری ہوتا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خصوصیات ہے ان کی۔ لیکن ان کی سادگی بھی ہے کہ کہیں پر بھی ملتے ہیں تو بڑے ادب سے ملتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے ہیں اور ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اور جہاں تک میں نے کتاب کی بات کی ہے، تو علی حیدر صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بولنا ہے صحافت موجودہ حالات میں اور آنے والی دنوں میں کیا ہوگی۔ تو بہرحال صحافت سے پہلے میں اس صحافی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا، ان کے کام کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور خاص طور پر جو انہوں نے عنوان رکھا ہے، ابھی قلم کیسے رکھ دوں۔ تو جناب علی حیدر رضوی صاحب کے قلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا قلم نہ صرف لکھتا ہے بلکہ بولتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم کیسے رکھ دوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ جہاں علی حیدر صاحب ایک بہترین انسان ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک تلے، اور ان کے جو اخلاق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اخیارکم احسانکم اخلاقاً، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، اور ہم نے انہیں بااخلاق پایا ہے، اور جب بھی وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں بہت ہی عزت سے بات کرتے ہیں، احترام سے بات کرتے ہیں، اور اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ان کی خوبی ہے ماشاءاللہ، اور ایسی شخصیتیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمارے معاشرے میں کم ملتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کو نہیں بخشتا یا انہیں اہمیت نہیں دیتا، لیکن آپ میں یہ بات نہیں ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن آج میں نے جب آپ کی کتاب دیکھ رہا تھا تو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ علی حیدر رضوی صاحب، میں کہوں گا کہ ایک اچھے صحافی نہیں ہے، ایک اچھے ادیب نہیں ہے، اور ایک اچھے انسان نہیں ہے، لیکن انہیں ایک چیز ممتاز بناتی ہے، اچھا انسان بناتی ہے، اچھا صحافی بناتی ہے، اور اچھا ادیب بناتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جب ان کی کتاب کے اوراق پلٹے تو انتصاب پر جب نظر گئی تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو اپنے والدین کے نام معنون کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے والدین کی عزت کرتا وہ سب سے اچھا انسان ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ اور جس انداز میں انہوں نے اپنے 37 مضامین میں، میں تو مضامین ہی کہوں گا جی، 37 مضامین میں جس طرح انہوں نے احاطہ کیا ہے، اپنے جو دوست ہوتے ہیں انہیں کبھی انہوں نے فراموش نہیں کیا، اپنے محسنوں کا احسان مانا ہے۔ تو اس سلسلے میں حسن عسکر کے تعلق سے آپ نے ایک مضمون لکھا، بہت مبارکباد دیتا ہوں میں، کیونکہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اگر سانس اکھڑ جائے تو اس کے بعد ایک دن آپ نماز جنازہ میں جائیں گے، نماز
یا تدفین میں شرکت کر لیں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے، اس کے بعد اپنے کتنا بھی قریبی دوست ہو اسے بھول جائیں گے اور ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے حسن عسکر صاحب کو یاد رکھا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہو، چاہے کسی کے کوئی دوست ہوں، اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہ کرے اور انہیں کبھی نہ بھولیں، کیونکہ دوست دوست ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جہاں تک علی حیدر صاحب کا تعلق ہے، طنز و مزاح کی بات جب آتی ہے تو مزاح میں وہ اس قدر طنز کرتے ہیں کہ وہ دلوں کو چھونے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے حیدرآباد کی جو سڑکیں ہیں اس کی جو حالت ہے، ماشاءاللہ سے اب کچھ ذرا بہتر ہوئی ہے، لیکن جس انداز میں سڑکوں کی حالت ہے وہ بہت ہی بھیانک رہا کرتی تھی، لیکن اب کچھ ٹھیک ہی ہے۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے کہ گاندھی جی کے ساتھ چہل قدمی، تو علی حیدر صاحب کی عمر اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ وہ گاندھی جی کے ساتھ ملاقات کیے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3-4 مرتبہ ملاقات کر لی۔ کبھی انہوں نے ملبورن میں انٹرویو لیا تو کبھی شہر کی سڑکوں پر ان کے ساتھ چہل قدمی کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں گاندھی جی تو چھوڑ دیجئے، وہ اہنسا کے پجاری تھے، لیکن جو ظلم و جبر کی طرف وہ اکساتا ہے، برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، یا تباہی و بربادی کا راستہ دکھاتا ہے، آپس میں بھائیوں کو لڑاتا ہے، یعنی ابلیس کی بات کر رہا ہوں، وہ ابلیس سے بھی دو بدو ہو چکے ہیں۔ تو یہ کتابوں میں انہوں نے واضح طور پہ اچھے انداز میں پیش کیا ہے اس ملاقات کو، اس انٹرویوز کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جہاں تک سیاسی مضامین کا سوال ہے، انہوں نے مودی کو گالی دی ہے، میں کہتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ گالی نہیں دی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ مودی جی نہ آپ گولی کھائیے نہ گالی کھائیے، اور ویسے بھی مودی جی گولی کھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو اس عہدے پر فائز ہوتے ہیں وہ ٹیبلٹس نہیں کھاتے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور دوسری بات، جہاں تک علی حیدر رضوی صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے اپنے قارئین کو، وہ یہ تھا کہ آج کی تاریخ دیکھیے، آپ ہندوستان کی تاریخ ڈھنڈو پوری آپ اوراق پلٹا کر دیکھیے، اور وزراء اعظم جتنے گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، کسی وزیر اعظم کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی ہوں گی جتنے حضرت مودی کو دی ہے۔ تو یہ جس طنزیہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اور دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ انسان لاکھ گولیاں کھا جائے لیکن گالیاں نہ کھائے تو وہی انسان غیرت مند ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش جناب علی حیدر رضوی نے کی ہے۔ اور ویسے بھی جس طرح یہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی میں کیسے قلم رکھ دوں، تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی کیسے اسپیکر رکھ دوں یا مائک رکھ دوں۔ بہرحال انہیں خیالات کے ساتھ، اور میں اس معذرت خواہی کے ساتھ اگر میرے خیالات سے کسی کو تکلیف پہنچی تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ بہت خوبصورت تبصرہ آپ نے کتاب پر اور کتاب کے مصنف پر کیا ہے، اور بہت ساری باتیں بتائی ہے آپ نے جب ایز اے گیسٹ فیکلٹی مولانا آزاد یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اس وقت کا ذکر کیا کہ مصنف وہاں پر شاگرد تھے، اور یہ ایسے شاگرد تھے جو اساتذہ پر بھاری تھے، تو یقیناً بھاری رہیں گے، کیونکہ اب آج ان کی پرسنالٹی دیکھیں اور آپ کی پرسنالٹی دیکھیں، تو لہٰذا ہے بھاری تو رہیں گے یہ۔ دوسرا، آپ نے نوشا، میں نے اسی لیے کہا کہ ان کے مضامین میں ایک مضمون بڑھاپے کی شادی بھی ہے، بڑھاپے کی شادی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے کیا ہے۔ اسی لیے انہیں، اور کسی مصنف، ادیب یا شاعر کے لیے ایک تو حقیقی شادی ہوتی ہے جو کسی خاتون سے ہوتی ہے، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن ادیب اور شاعر کے لیے عمر کے ہر حصے میں عقد ثانی ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی بھی کتاب کی رسم اجرا اگر ہوتی ہے تو وہ عقد ثانی سے کم نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے میں نے انہیں نوشا کہہ کر یہاں پر بلایا تھا کہ آج عقد ثانی ہے ان کا، کتاب کی رسم اجرا ہونے والی ہے، رونمائی ہونے والی ہے۔ تو بہرحال دوسرا یہ کہ اخلاق کے بارے میں کہا کہ یقیناً حیدر رضوی صاحب بہت بااخلاق، بہت شریف آدمی ہیں، ایسے لوگ سماج میں بہت کم نظر آتے ہیں، یا ایسے کم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہوں گے سماج میں، لیکن ہماری ملاقات ان سے نہیں ہوئے گی، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم حیدر رضوی صاحب سے آج ملاقات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں ریاض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سیر حاصل آپ نے بہرحال تبصرہ فرمایا۔ اب آئیے ایک اور مقرر کو ہم یہاں آواز دینے جا رہے ہیں، ڈاکٹر فرید سحر صاحب۔ یہ گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں اور بہت اچھا طنز و مزاح پہ لکھتے ہیں۔ زندہ دلان سے اب وابستہ ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے،
لیکن بہت اچھے طنز و مزاح نگار ہیں، بہت اچھی تحریریں، کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں. میری مراد ہے جناب فرید سحر صاحب سے. السلام علیکم. جناب صدر کی اجازت سے مضمون پیش کر رہا ہوں. میرے مضمون کا عنوان ہے ابھی قلم کیسے رکھ دوں پر ایک طائرانہ نظر. ابھی کوئی 10 دن قبل شہر کے ایک معروف ادیب، معزز صحافی اور طنز و مزاح نگار نے مجھے فون کیا، حال احوال پوچھا اور پھر یہ مژدہ جاں فضا سنایا کہ 10 دن بعد یعنی 6 مارچ کو ان کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین پر مشتمل تصنیف کا شاندار پیمانے پر رسم اجرا انجام پائے گا، جس میں آخر کو اپنے مزاحیہ کلام کے ذریعے بور ہوتے ہوئے سامعین کی دل بہلائی کا سامان کرنا ہے. مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ موصوف نے مجھے ہی قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیوں کیا، حالانکہ ہمارے شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک معتبر اور نامور شعراء موجود ہیں. میں نے یہ بھی سوچا کہ ادب کی محفل میں ایک اکلوتے شاعر کا کلام پیش کرنا اور محفل کو لوٹنے کا الزام اپنے سر لینا کہاں تک درست ہے. پھر بھی میں نے ہاں کہہ دیا. لیکن شام کے ہوتے ہوتے ذہن میں ایک نیا خیال تولد ہوا اور میں نے موصوف کو فون پر مطلع کیا کہ محترم، اگر آپ اجازت دیں تو آخر کلام سنانے کی بجائے آپ کی تصنیف پر نثری تبصرہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے. کیا آپ کو منظور ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ وقت قبولیت کا وقت تھا. تبھی تو موصوف نے 1 2 نہیں 3 بار کہا منظور ہے منظور ہے منظور ہے، گویا کہہ رہے ہوں قبول کیا قبول کیا قبول کیا. اب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ ایک عرصہ بعد مجھے ایک بار پھر ایک قابل احترام ادیب، صحافی اور مزاح نگار کی تحریری صلاحیتوں پر تبصرہ کرنے کا موقع مل رہا تھا. وہ معزز اور کہنہ مشق ادیب، صحافی اور مزاح نگار کوئی اور نہیں بلکہ آج کی محفل کے نوشہ محترم عالی جناب سید علی حیدر رضوی صاحب، ایم اے عثمانیہ، ایم اے MCJ مانو ہیں. میں نے ان سے خواہش کی کہ طنزیہ و مزاحیہ مضامین پر مشتمل تصنیف کا ایک نسخہ روانہ فرمائے. انہوں نے حامی بھر لی. 2 دن بعد محترم سید علی حیدر رضوی صاحب کے رفیق محترم صاحبزادہ سید مبارک اللہ برکت صاحب نے جب ان کی تصنیف بعنوان ابھی قلم کیسے رکھ دو میرے حوالے کی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھ پاؤں پھول گئے. لیکن کتاب کا سرورق دیکھ کر میرے انگ انگ میں خوشی کے سوتے پھوٹنے لگے. حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ مجموعہ مضامین اتنا لہیم شہیم اور ہٹا کٹا تھا کہ اس پر تبصرہ کرنا گویا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا. اور مسرت اس لیے ہوئی کہ اس کا سرورق اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب تھا کہ دل کہہ رہا تھا کہ بس دیکھتے ہی رہیں. میں نے صاحبزادہ مبارک اللہ صاحب سے عرض کیا، جناب عالی، اس قدر ضخیم و صحت مند کتاب پر تبصرہ اتنے کم وقت میں کیسے ممکن ہے؟ تو موصوف نے کہا، سحر صاحب، ہم نے تو آپ سے کلام سنانے کی فرمائش کی تھی، لیکن آپ نے خود تبصرہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. میں نے کہا، آج شعر مجھے کھا، اب آپ ہی بھگتیے، یہ کہہ کر وہ چلتے بنے. اس وقت مجھے اپنی حالت پر بہت رحم آیا اور اچانک اپنی ہی غزل کا ایک مطلع یاد آیا. جان پر جو ہے میری بیٹھی ہوئی، جان پر جو ہے میری بیٹھی ہوئی، یہ مصیبت ہے میری لائی ہوئی. معزز حاضرین، مثل مشہور ہے کہ اوکھلی میں سر دے تو مسل کا کیا ڈر. چنانچہ بے بندے ناچیز ابھی قلم کیسے رکھ دوں پر حسب قابلیت و لیاقت کچھ تبصرہ کرنے کی جرات کر رہا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اس خوبصورت مجموعہ مضامین کو مصنف نے اپنے والد محترم سید حیدر عباس رضوی صاحب، والدہ محترمہ سیدہ امام النساء بیگم صاحبہ اور محترم سید ضمیر حیدر جعفری صاحب کا نام معنون کیا ہے. 383 صفحات پر مشتمل اس مجموعہ مضامین میں 37 سنجیدہ مزاحیہ، سماجی، سیاسی اور شخصی مضامین شامل ہیں. وقت کمی کے باعث تمام مضامین پر تبصرہ ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے 7 عدد طنزیہ و مزاحیہ مضامین پر مفصل نہیں لیکن طاہرانہ تبصرہ کرنے کی حماقت کی ہے. گر قبول افتد زہ عز و شر. ابھی قلم کیسے رکھ دوں میں سب سے پہلے سخن شناسی کے عنوان سے پروفیسر مجید بدار صاحب، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ کا مضمون ہے، جس میں انہوں نے جناب سید علی حیدر رضوی کی مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند اہم نثر نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہیں بلا شبہ میرے بچپن ریختہ گویان جگریاں نہیں بانٹتی بھائی صاحب. میں سب سے پہلے جناب صدر
बगैर इजाज़त के शुरू करिए, जनाब सदर की इजाज़त से। जनाब सदर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, चूँकि मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको किताब नहीं मिली है, तो लेकिन चूँकि रोज़ हमारा जनाब सैयद अली हैदर रज़वी साहब के साथ उठना बैठना रहा है, तो उनकी शख्सियत और उनके औसाफ, उनके किरदार के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। जनाब अली हैदर रज़वी साहब ने रहनुमाई दक्कन, सियासत, मुंसिफ, सहाफ़ी दक्कन और सदाए हुसैनी वगैरह वगैरह में, यानी उर्दू अखबारात में, हमारे शहर से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में अपने मज़ामीन बड़े सलीक़े और हौसले के साथ पेश किए हैं, और आज आपकी खिदमत में खंद मुकर्रर की शक्ल में आप पेश कर रहे हैं अपनी किताब। इसको मैं समझता हूँ कि आप तमाम की शर्फ़ कबूलियत हासिल होगी। चूँकि हम सहाफ़ी हैं तो थोड़ा सा सहाफ़त के बारे में भी कहना ज़रूरी है। हमारे अली हैदर रज़वी साहब हमारे सीनियर हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि अली हैदर रज़वी साहब के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, लेकिन आप ही के ज़रिए मुझे उनकी खिदमात, जो सहाफ़ती खिदमात रही हैं, उनकी तफसीलात मालूम हुई हैं। सहाफ़त में मैं भी गुज़िश्ता 40 साल से खिदमत अंजाम देता रहा हूँ और दे रहा हूँ। अब रोज़नामा मुंसिफ से न्यूज़ एडिटर की हैसियत से रिटायर होने के बाद अब ख़ुद का एक छोटा सा एक अखबार हफ्तावार खुद अपना निकाल रहा हूँ।